بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ 4258 کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کو یاد کر کے ہم کریں کیا؟ موت کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں، لیکن اللہ کے نبی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا کہ موت کا خوف تمہیں نیک عمل کرنے پر مجبور کر دے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم لوگوں میں اتنی ہمت آ گئی کہ ہم ہمارے رشتہ داروں کو، دوستوں کو قبر میں دفنا کر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے عملوں پر ردی بھر کا فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، جبکہ حدیث میں صرف یاد کرنے کا کہا گیا، لیکن ہم پریکٹیکلی قبرستان جا کر مردے کو قبر میں گاڑ کر آ رہے ہوتے، لیکن پھر بھی ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی کہ اگلا نمبر میرا بھی ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ ہم نے دنیا کو ہمارے اوپر اتنا مسلط کر لیے کہ جو حقیقت ہے ہم وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے موت، کیونکہ موت پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار ایک دن تو مرنا ہی ہے، موت تو سب کو آنی ہے، موت سے کون بھاگ سکتا، سفید جھوٹ کہہ رہے ہوتے۔ کیونکہ اگر ان کا یقین ہوتا موت پر جیسا صحابہ کا تھا تو پھر یہ زندگی بھی ویسی گزار رہے ہوتے جیسے صحابہ گزار کے گئے۔ لیکن یہاں بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ساری زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر ہم ویسی زندگی گزار کیوں نہیں پا رہے جیسے ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا اگر ہم صحابہ سے کمپیئر کریں تو ہمارے اندر جو سب سے بڑا فالٹ ہے وہ ہے یقین کا، کیونکہ صحابہ کا یقین ایسا ہو گیا تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت جہنم دکھا دی جائے تو میرے ایمان میں 0.5% بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کے ایمان کی لیول آلریڈی اتنی بڑھ گئی تھی۔ صحابہ نے اپنے ایمان پر اتنا کام کر لیے تھے کہ جیسے وہ جنت جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگوٹھی پہ لکھوا لیے تھے کفا بالموت واعظہ، موت کو یاد رکھنے کے لیے۔ اب آپ سوچو حضرت عمر جیسی شخصیت جن کا اسلام میں اتنا بڑا مقام ہے، جن کے لیے اللہ کے نبی نے خود دعا مانگی، اور یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور کئی دفعہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارتیں دی۔ اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر سب سے بڑا اسلام میں کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت عمر کا ہے۔ لیکن کہ یہ ساری باتیں حضرت عمر کو پتہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود موت کو یاد رکھنے کے لیے پریکٹیکلی چیزیں کر رہے کہ کہیں میں موت کو نہ بھول جاؤں۔ اور ایک آج ہم لوگ ہیں جو کہ مائنس میں چل رہے، لیکن ہم ہمارے 24 گھنٹے میں ایسا کوئی بھی نہیں کام کر رہے ہوتے جس سے ہمیں موت یاد آئے۔ کیونکہ آپ دیکھ لو ہر جگہ فلموں کی باتیں، ڈراموں کی باتیں، الیکشن میں کون کھڑے ہونے والا ہے، کرکٹ میں کون جیتنے والا ہے، مودی اب آگے کیا کرنے والا ہے، ہر جگہ ان میں سے کوئی ایک ٹاپک پر بات ہو رہی ہوگی۔ اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ ابھی ٹرینڈنگ میں چل رہا وہ ہے کریئر۔ مسلمانوں نے کریئر کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر لیے کہ جیسے جس کے پاس میں ڈگری آ گئی، جو اپنی لائف میں سکسیسفل بن گیا، سمجھ لو جنتی۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جب اللہ قیامت کے دن پوچھیں گا کہ میں نے تجھ کو زندگی دی تھی، کیا لے کر آیا، کیا کیا، اور ہم جواب میں کہہ رہے ہو کہ اللہ میں نے فلاں جگہ سے انجینئرنگ کیا تھا، اور ڈاکٹر کہیں گا میں نے فلاں جگہ سے MBBS کیا تھا، پھر میں نے اس بیس پہ اتنے سال جاب کیا، پھر آپ کو تو پتہ ہی اللہ کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی تھی، اس لیے میں اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے باہر جاب کے لیے گیا، پھر میں نے وہاں محنت کی، پھر میں نے شادی کی، پھر میں نے اپنے اسی بیس پہ اپنے بیوی بچوں کو بھی پالا، پھر اسی بیس پہ میں نے اور محنت کی اور ترقی کی، اور میں اپنی لائف میں ایک دن سکسیسفل بن گیا، اور اللہ کہیں گے ماشاء اللہ ڈالو اس کو جنت میں۔ کیا لگتا آپ کو ایسا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ اگر کسی چیز کا سوال کریں گے تو ہے نماز کا، جو 80% مسلمانوں نے آج چھوڑ دی۔ تو میں کہتا ہوں اگر ایسی سکسیس مل بھی گئی تو ایسی سکسیس کا کرنا کیا ہے جس کا اینڈ جہنم ہو، کیونکہ اللہ کے بے نمازی کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ مدثر کے اندر کلیئرلی بتا دیے کہ جب جہنمی جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم جہنم میں کیسے آئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو بے نمازی کا انجام اللہ نے قرآن کے اندر آلریڈی مینشن کر دی، لیکن آج نہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، نہ اس کی جہنم کا ڈر ہے، اور نہ اس کے آرڈر کو فالو نہ کرنے کا ڈر ہے۔ ہمیں ڈر ہے تو صرف اس چیز کا کہ میں لائف کے اندر کہیں انسکسیسفل نہ رہ جاؤں، میں لائف میں کہیں غریب ہی نہ رہ جاؤں۔ تو یہ سارے ڈر لے کے گھوم رہے آج ہم ہمارے ذہنوں کے اندر، کیونکہ فزکس کی کتابیں پڑھ لی، کیمسٹری کی کتابیں پڑھ لی، بایولوجی کی کتابیں پڑھ لی، لیکن قرآن پڑھنا بھول گئے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہمارے گھروں کے اندر سب سے ان یوزڈ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے قرآن، کیونکہ گھر کی ساری چیزیں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی لیکن قرآن ہمیشہ اس کی جگہ فکس رہیں گا، وہ کبھی نہیں ہلے گا۔ سوچو جس کتاب کو اللہ نے ہمارے لیے نازل کی کہ تمہیں اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اکارڈنگ زندگی گزارنی ہے،
لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کی ساری کتابیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں لیکن قرآن کو چھوڑ کر. آپ یوتھ کا ایگزامپل لے لو, آپ نیٹ کے اسٹوڈنٹس کا ایگزامپل لے لو. نیٹ کا اسٹوڈنٹ جب فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس آؤٹ نہیں کر پاتا تو وہ ریپیٹ کرتا, تو ظاہر سی بات ہے جو کتاب اس نے آلریڈی پڑھ لیا وہ ان کو بھی ریپیٹ کرتا. تو دن بھر کے 6 سے 7 گھنٹے وہ اس کتاب کو دے رہا ہوتا, لیکن آدھا گھنٹہ وہ قرآن کو دینے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس سے پیسے نہیں ملتے. نہ ماں باپ فورس کرنے کے لیے تیار ہے اس کو, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس سے پیسے نہیں ملتے. تو یہ ہے وہ ہماری یوتھ جن کو ہم آگے کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد میں یہ اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے. تو ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ آف ٹاپک تھی, ٹاپک سے ان کا کوئی لینا دینا تھا نہیں, لیکن پارسل کرنا ضروری تھا. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ دن بھر میں ایٹ لیسٹ 5 منٹ نکالے موت کو یاد کرنے کے لیے. صرف اتنا سوچ لے کہ اگر میں ابھی مر گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, انشاءاللہ کافی ہے. دیکھیے ایگزامپل سے بات سمجھ میں آئیں گی. میں کچھ ٹائم پہلے گھر کے پاس کھڑا تھا تو ایک بندہ میرے پاس آیا, مجھ سے کہتا ہے کہ یار عمران تو نے داڑھی کچھ زیادہ جلدی نے رکھ لیا. میں نے کہا بھائی پھر کب رکھنی چاہیے تھی؟ تو بولے شادی کے یار 1.5-2 سال بعد رکھتا. تو میں نے ان سے کہا کیونکہ گھر کے پاس ہی کھڑے تھے, میں نے کہا وہ تمہارا گھر ہے اور وہ میرا گھر ہے, نہ میرے گھر پہ جانے کی گارنٹی ہے اور نہ تمہارے گھر پہ جانے کی گارنٹی ہے. میں نے کہا دوسرے سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے کہ کب میں قبر میں ہوں گا, تو پھر میں یہ کیسے سوچوں کہ میں 2 سال بعد داڑھی رکھوں گا, 1 سال بعد نماز شروع کروں گا. جبکہ اللہ کے نبی فرماتے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے, اور آج موت کو چھوڑ کے ہر چیز کی تیاری ہو رہی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.